آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند ور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ امام مہدی کی آمد کا انتظار امت مسلمہ میں بڑی بے چینی سے کیا جا رہا تھا۔ اس کے آنے کی پیش خبری اور آمد کے بعد اس کے پہچاننے کی نشانی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کی نشانی کے متعلق فرماتے ہیں، ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان مقرر ہیں، اور جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ یہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند اپنے گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات کو گہنایا جائے گا، اور سورج کو اس کے گرہن کے مقررہ دنوں میں سے درمیانے دن کو گرہن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے اظہار کے لیے بہت سی پیشگوئیاں وہ قرآن مجید میں احادیث میں ذکر فرمائی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کی پیشگوئی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ چاند گہنایا جائے گا اور سورج اور چاند اس گرہن میں شامل ہو جائیں گے، اور اس دن انسان یہ کہے گا کہ آج میں بھاگ کے جاؤں تو جاؤں کہاں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1890 کے آخر میں جب مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا، تو بہت سے مخالفین نے یہ کہا کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، اور آپ کی صداقت کے لیے ابھی یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 10 میں فرمایا ہے کہ گجرات کے ایک مولوی تھے، وہ لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے سے روکتا تھا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوگا، ابھی تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا، تو آپ لوگ کیوں اس کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں؟ ابھی وہ زندہ ہی تھا کہ 1894 میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگا، اور جب گرہن لگا تو وہ چھت کے اوپر چڑھ کے کہنے لگا کہ دیکھو اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی پہلے اسی پیشگوئی کا مطالبہ کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ نشان دکھا دیا تو اسی کے ذریعہ سے لوگوں کو پھر گمراہ کرنا شروع کیا۔ خدا قادر و توانا ہے، اور اس کی تقدیر حرکت میں آ چکی تھی۔ چنانچہ 13 رمضان المبارک بمطابق 21 مارچ سن 1894 عیسوی کو چاند کو گرہن لگا، اور 28 رمضان المبارک بمطابق 6 اپریل سن 1894 عیسوی کو سورج کو گرہن لگا۔ اس نشان کو دیکھنے کے لیے کثرت سے لوگ قادیان تشریف لائے ہوئے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں کے آنے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے اس میں تھے حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قلعہ نور کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ نشان ظاہر ہوگا، تو وہ ایک رات پہلے چلے اور پیدل چلتے چلتے بٹالہ سے قادیان پہنچے۔ اندھیرا تھا لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہنچے، کیونکہ بادل تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ یہاں پہنچے، ان کی روایت اصحاب احمد جلد اول میں درج ہے کہ ہم نے یہ گرہن مسجد مبارک کی چھت پر دیکھا اور وہاں ہی صلاۃ القصوف و خسوف ادا کرنے کا انتظام تھا، چنانچہ وہ نماز ادا کی گئی۔ مولوی محمد آسن صاحب نے اس کی امامت کروائی اور بہت طویل وہ نماز تھی۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے اس شخص کے ساتھ دیکھا جس کے بارے میں یہ پیشگوئی تھی، اور وہ ان کے درمیان موجود تھے۔ اور یہ اتنی بڑی پیشگوئی تھی اور اتنا بڑا ان کے لیے یہ سعادت مندی تھی کہ 1300 سال جس کا امت انتظار کرتی رہی وہ ان کے سامنے پورا ہوا اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاند گرہن دیکھا، آپ کو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب 6 اپریل کو جو کہ 28 رمضان ہے، اس دن سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ اس نشان کو دیکھنے کے لیے کئی لوگوں نے شیشے پر سیاہی لگائی ہوئی تھی، جس میں سے وہ گرہن دیکھنے میں مشغول تھے۔ ابھی سورج کو ہلکا سا گرہن لگا ہی تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے ایک شیشے میں سے دیکھا تو نہایت ہی خفیف سی سیاہی معلوم ہوئی، یعنی ابھی ہلکا سا گرہن لگنا شروع ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گرہن کو ہم نے تو دیکھ لیا ہے، مگر یہ ایسا خفیف ہے کہ عوام کی نظر سے اوجھل رہ جائے گا، اور اس طرح ایک عظیم الشان پیش گوئی کا نشان مشتبہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کئی بار اس کا ذکر کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی سورج پہ جو گرہن تھا وہ بڑھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ آفتاب کا زیادہ حصہ تاریک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا، اور حاضرین نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مسجد مبارک پر نماز کسوف ادا کی۔ اس نشان کے پورا ہونے کے بعد ہندوستان میں ایک شور برپا ہوا۔ بہت سے لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا کر اس مبارک جماعت میں شامل ہوئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی رنگ میں اس نشان کا ظہور فرمایا۔ چاند ور سورج ہوئے میرے لیے